اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہود کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل اسلام پر دو شبہات کیے جاتے تھے۔ ان میں پہلا شبہ یہ تھا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کے دعوے دار ہیں، لیکن اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بقول ان دونوں چیزوں کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ اس شبے کا جواب تو گزشتہ آیات میں دے دیا گیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم پر اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے شروع کے زمانے تک یہ سب چیزیں حلال رہیں اور اس میں کوئی حرمت نہیں تھی۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص واقعے میں نظر مان لی تھی، ان کو عرق النساء کی تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے شفا یابی کی صورت میں اپنی محبوب اور مرغوب غذا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کرنے کا عزم ظاہر فرمایا تھا، اس کا ذکر تو ہو چکا۔ دوسرا شبہ ان کی طرف سے یہ کیا جاتا تھا کہ تم ملت ابراہیمی کی متبع کے اتباع کا دعویٰ تو کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہم جو ہیں وہ ملت حنیف کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، لیکن تم خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اور بیت المقدس جو سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے اور وہ ہمارے انبیاء کا بھی قبلہ تھا، بنی اسرائیل کا بھی وہ قبلہ تھا، تم اس کی جو ہے وہ سمت کو اختیار نہیں کرتے نماز میں۔ تو حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کا ان کے بقول قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، بیت المقدس تھا، تو تم بھی جب ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں بھی اسی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آغاز ہجرت میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے اور یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے کچھ ماہ آپ کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا، اور 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد منسوخ ہو گیا بیت المقدس کا قبلہ، اور پھر آپ کو دوبارہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس پر انہوں نے بڑا واویلا مچایا اور شور شرابہ بھی کیا۔ اور دوسرا سپار ہے کہ آغاز میں اللہ نے ان کے اسی اعتراض کو ذکر کیا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عن قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے سے تھے، یہ اعتراض کریں گے۔ چنانچہ جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو ان کا یہ اعتراض بھی آیا کہ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو اور مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ نہیں بناتے۔ ان کے اس شبے کا جواب اس آیت میں دیا گیا جو آج ہم نے ابھی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اس اولیت کے مصداق میں مفسرین کے دو قول مشہور ہیں کہ خانہ کعبے کا سب سے پہلا گھر ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ باعتبار گھر کے اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے، اس سے پہلے یہاں کوئی گھر نہیں تھا، اور اس اولیت کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے بیت المقدس پر، چونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبے کی تعمیر کا حکم فرمایا تھا۔ جب انہوں نے اس کو بنا لیا تو اس کے 40 سال کے بعد پھر انہوں نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام ہی نے بنایا، لیکن ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق تھا۔ تو جو پہلا گھر ہے اس کا شرف اور مقام زیادہ ہے دوسرے گھر کی بنسبت، اس لیے اگر اہل اسلام اور آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبلہ بنایا ہے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے بانی تھے، بنانے والے تھے، اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ بھی نبی آخر زمان نے کیا،
تو جو قبلہ ان کے جد امجد نے بنایا وہی ان کا نماز سے قبلہ بھی بنا، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اولیت باعتبار شرف اور مقام کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے اور گھر بھی زمین پر بن چکے تھے، لیکن عبادت کے لیے جو گھر بنا وہ پہلا گھر یہی بنا۔ رہائش کے لیے گھر بنے تھے، لوگ رہتے تھے تو وہاں ان کی رہائش بھی ہوتی تھی، لیکن جو شرف عبادت گاہ کے طور پر اس بیت اللہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور گھر کو حاصل نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ بھی اگر وضاحت آ جائے کہ خانہ کعبے کی تعمیرات کس طریقے سے ہوئی تو اس کے آیت کے سمجھنے میں مزید آسانی بھی ہوگی کہ سب سے پہلے بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہو چکی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس دنیا کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر کر دیا تھا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتے عرش اعظم کا طواف کرتے تھے جو 7 آسمان سے اوپر ہے، اور سارے آسمانوں کو وہ محیط ہے، سارے آسمان ساری زمینیں ان سب کو عرش اعظم محیط ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق وہ عرش اعظم، تو وہ اس عرش اعظم کا فرشتے طواف کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھر 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے نام سے فرشتوں سے تعمیر کرایا اور بنوایا، اور ان کو حکم ہوا کہ اب تم بجائے عرش اعظم کے طواف کے اس بیت المعمور کا طواف کیا کرو۔ تو فرشتوں نے پھر بیت المعمور کا طواف شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور وہ طواف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جس جماعت کی ایک دفعہ باری آ گئی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، جب سے وہ بنا ہے 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے، اور جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ ان کو طواف کا موقع قیامت تک نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا یہ لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے پروردگار کے لشکروں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور یہ عرش اعظم کے بالکل نیچے ہے اور آج بھی وہ قائم ہے۔ معراج کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی تو 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مرحبا، خوش آمدید، اور پھر ان سے آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، اور ان کو یہ بتلانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کی آبادی اور اس کے پھول اور درخت یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ پیغام معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ حضرت السلام کو آپ کی امت کے لیے دیا، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جو بالکل عرش اعظم کے نیچے ہے۔ عرش اعظم تو بہت بڑا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، اور اس کا طواف وہ کرتے ہیں، اور بالکل اس کے محاذات میں نیچے بیت اللہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ عرش اعظم کے بالکل نیچے بیت المعمور 7ویں آسمان پر، اور اس زمین پر اللہ نے پھر فرشتوں کو فرمایا کہ چلو یہ تو اہل آسمان کا قبلہ ہو گیا، وہ طواف کرتے ہیں، اب زمین والوں کے لیے تم ایک قبلہ نیچے بناؤ، اس کے بالکل نیچے بناؤ۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل، تاکہ زمین والے جب پیدا ہوں گے تو وہ اس گھر کا طواف کریں۔ اگر کوئی پتھر بیت المعمور سے نیچے گرایا جائے تو وہ سیدھے بیت اللہ کی چھت پر آئے گا، یہ اس طرح محاذات میں۔ اور عرش کے سے جو اللہ کے انوار اور تجلیات وہ بیت المعمور پر پڑتے ہیں وہ ایک آئینے کے مثل ہے، اس سے منعکس ہو کر وہ نیچے بیت اللہ پر آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 120 رحمتیں بیت اللہ پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس کا ایسا مضبوط تعلق ہے اوپر ملائے اعلیٰ کے ساتھ، یہ اتنا قیمتی معزز محترم یہ گھر ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو جنت میں تو وہ وہاں تھے، عرش اعظم بھی دیکھتے تھے اور وہاں کے سب پھلوں کو بھی کھاتے تھے، وہیں رہتے تھے، لیکن جب زمین پر آ گئے تو یہاں ان کو وہ فرشتوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، ان سے بات چیت کا موقع نہیں مل رہا تھا جس طرح جنت میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ اللہ میرا دل یہاں بڑا تنگ ہو رہا ہے، وہاں تو میں فرشتوں سے بات چیت کر لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ، چونکہ وہ مشہور روایت کے مطابق سرہند میں اترے تھے، وہاں سے تشریف لے کر اللہ کے حکم سے وہ گئے مکہ مکرمہ،
اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ جگہ بتلائی گئی، اس جگہ پر انہوں نے وہ گھر تعمیر کیا اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اس گھر کا طواف کر لیا کرو، تو اس کی تعمیر کے بعد ان کا دل بہل گیا اور ان کو اطمینان حاصل ہوا، پھر اس کا طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سرہند سے سفر کر کے 40 حج پیدل فرمائے بیت اللہ، 40 بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ جو حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہاں ان دونوں بھائیوں کا آپس میں یہ معاملہ ہوا اور قابیل نے پھر حابیل کو قتل کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ 6 سپارے میں آئے گا، وہاں عرض کروں گا۔ تو اس روایت کے مطابق سب سے پہلے تعمیر کرنے والے خانہ کعبہ کے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر یہ تعمیر رہی اور اسی طرح چلتی رہی۔ بعض خبر احاد میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، انہوں نے پھر جب یہ کچھ بوسیدہ سا ہو گیا تو اس کی تعمیر کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل رہا طوفان نوح تک۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مٹی کے اندر دب گئی تھیں اور خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ اور جب وہ طوفان ختم ہوا تو اس کے بعد سلسلہ ایسے ہی رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجر اور پھر ان کے صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی اس وادی میں پہنچا کر واپس تشریف لے گئے، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کر شام کا سفر اختیار فرمایا۔ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹے سے، وہ اس وقت جوان ہو چکے تھے، اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اللہ کا ایک گھر تعمیر کروں اور تم میری اس میں مدد کرو۔ تو انہوں نے کہا بسر و چشم، حاضر ہوں، جو فرمائیں گے اس کے لیے میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ بنیادیں جو پہلے کی کھدی ہوئی تھیں، جو مٹی میں دب گئی تھیں، وہ ظاہر فرمائیں، اور ان کے ذریعے سے پھر ان پر ہی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت معمار دیواروں کی چنائی کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بحیثیت مزدور پتھر چن چن کر لاتے تھے اور لا کے دیتے تھے۔ ایک بڑا پتھر لے کر آئے جس پہ آپ کھڑے ہو کے اس کو تعمیر کرتے تھے، وہ مقام ابراہیم کہلایا، اور اس نے آپ کے قدمین مبارکین کے اثرات کو اپنے اندر جذب کیا، اور آپ کے نشانات اس پتھر کے اوپر پڑ گئے جو ایک زمانے تک باقی رہے۔ لوگوں کے بار بار ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان تو مٹ گئے ہیں، لیکن وہ گھڑا ابھی بھی موجود ہے، اس میں اب قدم کا نشان نہیں ہے، اور اس کو اب ایک خول کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب ان کے زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا، اس وقت جو یہ پتھر وہاں سے الگ ہوا، وہ کچھ فاصلے پر جو آج لگایا گیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں لگایا گیا، اور طواف کرنے والے طواف کر کے اس کے پیچھے 2 گانا طواف ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی شروع کی تعمیر میں چھت نہیں ہوتی تھی، خالی دیواریں ہوتی تھیں۔ بعض روایت کے مطابق سب سے پہلے قصی بن کلاب جو آپ علیہ السلام کے اجداد میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اس کی چھت بنائی، اور مشہور روایت میں یہ ہے کہ قریش نے اس کو پھر تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قبیلہ جرہم آیا، وہ آباد ہوا، اور پھر اس میں قبیلہ عمالقہ وہاں وہ رہے، وقت گزرتا گیا، پھر جو ہے وہ قریش آ گئے، اور قریش میں پھر آپ علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال قبل کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو رہی ہیں اور مرمت کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کی دیواروں کو منہدم کر کے اثرنو اس کو تعمیر کیا۔ تو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب تعمیر تھا تو اس کا دروازہ زمین کے سطح پر موجود تھا، جیسے عام ہوتے ہیں دروازے، اور دروازے اس کے اندر 2 تھے، ایک آنے کے لیے ایک جانے کے لیے۔ جو حتیم کا حصہ آج باہر ہے وہ بنائے ابراہیمی کے اندر داخل تھا، اور خانہ کعبہ کے 4 جو ہے وہ کونے بالکل برابر تھے، اور بالکل چکور نہیں تھا، کچھ لمبائی کی صورت میں تھا، کچھ زیادہ اس طرف جو حتیمی طرف کا کچھ بڑا ہوا تھا۔ لیکن جب قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر شروع کیا تو ان کے پاس جتنا مال تھا اس سے آج جو خانہ کعبہ کی مربع عمارت ہے اس حد تک تو تعمیر ہو گئی۔ بقیہ حصے میں انہوں نے ایک دیوار سی بنا دی، ایک آڑ سی بنا دی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اس سے ہم اس کو تعمیر میں لے نہیں سکے۔ انہوں نے اس کی چھت بھی پکی کی، دیواریں بھی مضبوط کی، اور دروازہ اونچا کر دیا۔ آج وہ دروازہ اتنا اونچا کہ کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ اونچا کرے تو چوکھٹ تک پہنچتا ہے، وہ دروازہ اونچا قریش کے لوگوں نے کیا، اور 2 دروازے تھے، ایک دروازے کو ختم کر دیا، ایک دروازے کو باقی رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی داخل نہ ہو سکے، جس کو ہم چاہیں گے وہ داخل ہو، جس کو ہم نہیں چاہیں گے وہ داخل نہ ہو سکے، اور اجارہ داری ساری ہماری ہوگی۔ پھر وہ مشہور واقعہ کہ جب وہ حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ آیا تو قبائل کے آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ سعادت ہمیں حاصل ہو، اور جنگ اور قتال تک کی نوبت پہنچ رہی تھی۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگلی صبح کو جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوں گے وہ جو فیصلہ فرمائیں گے، ہمارے حکم ہوں گے، ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔
تو جو شخص سب سے پہلے داخل ہوئی اگلی صبح وہ آپ حضرت السلام کی ذات مبارکہ تھی. پھر آپ نے فیصلہ فرمایا اور وہ ایک چادر میں پتھر کو اٹھوایا اور تمام قبائل کے سرداروں نے اس چادر کو کنارے سے پکڑا, قریب لے گیا, آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیے. یہ قریش کی تعمیر تھی. آپ حضرت السلام دل سے اس تعمیر پر خوش نہیں تھے, اس سے خوش نہیں تھے کہ یہ بناء ابراہیمی کی تعمیر کے خلاف تھی, لیکن چونکہ اس وقت آپ کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا, قریش کے بڑے جو دیگر سرداران تھے وہ ان کا اصل یعنی حکم چلتا تھا, اس لیے آپ خاموش رہے. آپ کی بعثت ہوئی, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ حضرت السلام نے ایک موقع پر حضرت صدیقہ عائشہ سے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے قوم کے نو مسلم ہونے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبے کو منہدم کر کے بناء ابراہیمی پر اثر نو تعمیر کر دیتا, لیکن چونکہ لوگوں میں فتنے کا اندیشہ ہے اس لیے ایسا نہیں کرتا. یہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا. آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ خلافت آیا, پھر فاروق اعظم کا آیا, پھر عثمان غنی کا آیا, پھر علی مرتضیٰ کا آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا زمانہ آ گیا. وہ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ ان کی خلافت کا زمانہ رہا ہے, اور وہ زمانہ تھا عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ گزرا ہے اس کا زمانہ تھا, اور اس کی جو حکومت تھی وہ شام اور عراق کے علاقوں میں تھی, اور حجاز کا علاقہ وہ سب حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت ہو گیا تھا. ان کی حکومت یہاں کی خلافت قائم ہو گئی تھی. حجاج بن یوسف جو ہے وہ عبد الملک ابن مروان کا ایک گورنر تھا, تو اس نے جو ہے فوج کشی بھی کی تھی, لشکر کشی کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف. بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ بات معلوم تھی کہ میری خالہ کی یہ روایت ہے, ان سے آپ حضرت السلام نے اس طرح فرمایا تھا, یہ ان کے بھانجے ہیں, آپ حضرت صدیقہ عائشہ کے بھانجے ہیں. تو انہوں نے جب خلافت ان کی آئی تو انہوں نے آپ کی خواہش کے مطابق قریش کی تعمیر کو آگے بڑھا کر اور بناء ابراہیمی کے مطابق کر دیا. اس کے 2 گیٹ بنائے, زمین اس کا گیٹ نیچے کر دیا جیسے پہلے تھا, اور حتیم کے راستے داخل کر دیا. چنانچہ وہ سب ہو گیا اور طواف شروع ہو گیا اس کا. جب حجاج بن یوسف نے سرکشی کی اور ان کے اوپر حملہ کیا, اس وقت اس نے ان کی خلافت ختم ہو گئی تو عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر موجود ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا کہ جو حصہ انہوں نے آگے بڑھایا ہے قریش کی تعمیر سے آگے ہٹا کر تم اس کو منہدم کر دو. تو حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنائی ہوئی تعمیر جو بناء ابراہیمی کے مطابق تھی اس کو اس نے منہدم کر دیا, اور قریش کی تعمیر پر اس کو دوبارہ بنا دیا. وہی ایک اس میں راستہ بنایا اونچا کر کے, حتیم کو باہر نکال دیا اور وہ چکور عمارت بنا دی. یہی وجہ ہے کہ آج طواف میں استلام 2 رکنوں کا ہوتا ہے. ایک رکن یمانی کا ہوتا ہے, اگر حالت احرام میں نہ ہو تو اس کو ہاتھ لگا لینا چاہیے, خوشبو لگی ہوتی ہے اس میں. احرام کی حالت میں ہو تو دور سے ہی سلام کر لیں. اور ایک حجر اسود کا ہوتا ہے, تو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, اس کے بعد والے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں. پھر جو ہے وہ رکن عراقی ہے, پھر رکن شامی ہے. لیکن ان دونوں ارکان کا جو ہے استلام نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اپنی اصل جگہ پر موجود نہیں ہے. حتیم کا حصہ اگر شامل کر کے دیکھا جائے تو وہ کونے آگے ہونے چاہیے تھے بناء ابراہیمی کے مطابق. تو جو 2 ارکان اپنی جگہ پر ہیں ان کا استلام ہوتا ہے, 2 ارکان اپنی جگہ پر نہیں, ان کا استلام نہیں ہوتا, وہاں پہ ہاتھ نہیں لگایا جاتا, نہ کوئی استلام کیا جاتا ہے. بہرحال حجاج بن یوسف نے جو ہے نا اس کو توڑ کر اس طرح دوبارہ قریش کی تعمیر کے مطابق بنا دیا. جب خلیفہ ہارون الرشید جو عباسی خلفاء میں ہیں وہ جب اپنے زمانے خلافت میں آئے تو یہ ایک عادل حکمران تھے. انہوں نے جو ہے وہ یہ چاہا کہ میں دوبارہ بناء ابراہیمی کے مطابق جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا خانہ کعبے کو پھر تعمیر کر دوں. تو انہوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو ائمہ اربعہ میں ایک مشہور امام ہیں اور مدینہ منورہ کے بھی وہ امام تھے, ان سے استفتاء کیا, فتویٰ معلوم کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح میں کر لوں تاکہ بناء ابراہیمی کے مطابق ہو جائے, پیغمبر کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت ایک فتویٰ دیا تاریخی, اس میں فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے. ایک بادشاہ آئے وہ اس کے مطابق بنا دے, دوسرا آئے وہ توڑ کے اس کے مطابق بنا دے, لہٰذا میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہارون الرشید جو ہے پھر آگے تعمیر کرنے سے رک گئے. تو حجاج بن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے حکم پر جو قریش کی تعمیر کے موافق خانہ کعبہ کو بنا دیا تھا, آج تک وہ اسی تعمیر پر قائم ہے. اس میں مرمت اور یہ پتھر وغیرہ لگانے جوڑنے کا کام تو ہوتا ہے, لیکن اس کا بنیادی اسٹرکچر وہی ہے جو اس نے بنا دیا تھا. اس طرح یہ خانہ کعبہ آج تک موجود ہے. یہ اس کی مختصر سی تعمیر کی تاریخ ہے. آگے انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں بیت اللہ کے جو دیگر فضائل ہیں اس کو ذکر کریں گے. آج وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو پڑھا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچا پکا تعلق نصیب فرما. یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ارحم الراحمین جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے بچے بچیوں کے لیے مناسب بر وقت مہیا فرما. یا اللہ مناسب رشتے بر وقت میسر فرما. یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما. ہر مشکل کو حل فرما. تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.